اب جو قرآن و حدیث میں کیسے دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ چاہتا بلقیس کو تخت سمیت لے آتا، کیوں نہیں لایا؟ اللہ قادر نہیں تھا؟ یا حضرت سلیمان موجود تھے، آپ نبی تھے، آپ کے ہاتھ پہ معجزہ صادر فرماتا، پورا بلقیس سمیت، پورا تخت سمیت، پوری روایت سمیت، اپنے مزید وزراء مشیروں سمیت وہ آ جاتی ہیں آپ کے پاس۔ اب تقریباً جہاں سے لایا گیا ان کا تخت بلقیس کا، قوم سبا جہاں بات تھی، اور جہاں لایا گیا ان کو تقریباً 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے۔ وہاں پہلے ہدہد گیا، ہدہد جا کے وہاں نوٹ کرتا ہے حالات، اور وہ آ کے حضرت سلیمان کو بتاتا ہے، حضرت سلیمان اسے نوٹ کرتے ہیں، پھر اس کو خط دے کر بھیجتے ہیں، پھر وہ جناب اس کو لیٹر جب جاتا ہے، پھر وہ اپنے شورا بلاتے ہیں، شورا میں مشاور ہوتی تھی، پھر آپ بلاتے ہیں بھئی ایک جن کہتا جی میں لاؤں گا آپ کو، ایک جو میٹنگ آپ نہیں ختم کر پائیں گے دوسری میٹنگ تک آپ کو میں لے آؤں گا، یعنی ایک دفعہ آپ کوئی میٹنگ لگائیں کوئی کسی موضوع پر بھی، اس میٹنگ کو اختتام کے پہلے میں اس کا بلقیس کا تخت آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ آپ نے کہا نہیں، تو قرآن میں آتا قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک بندہ کتاب کا اہل علم تھا، کتاب کے بارے میں جانتا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے لے آؤں گا۔ پھر اس کا بعض مورخین نے مفسرین نام آصف بن برقیہ ذکر کیا۔ اب سوال ہے کہ خدا کیوں نہیں لے آیا؟ اگر یہ کرامات سے جو ہے ایمان کمزور ہوتا ہے، خلل ہوتا ہے تقوی میں، شریعت کے بارے میں خراب خیالات آتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ تعلق اور یقین اور توکل کا رشتہ کمزور پڑتا ہے، تو حضرت نبی اللہ کو چاہیے تھا سیدھا حضرت سلیمان پہ ہاتھ پہ لاتا۔ کسی جن کی کیا ضرورت تھی کہ جن کو جی وہ ایک گھنٹے 1.5 گھنٹے میں لے آتا، اور ایک عام انسان پھر اس کو لے آیا، جو اس نے دیکھا سامنے لے آیا۔ تو اب جو وہ سامنے آ گیا، اب کیوں خدا نے یہ ایمان اس طرح کمزور کیا ہمارا یا اس وقت کے لوگوں کا؟ نہیں، کرامات سے کبھی بھی ایمان کمزور نہیں ہوتا۔ جس ولی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے وہ انتہائی متقی پرہیزگار ہوتا ہے، شریعت اور سنت کا بہت محتاط طریقے سے پابند ہوتا ہے، میانہ اعتدال پسند ہوتا ہے، اور مکمل شریعت کا پاسدار اور متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے بالکل ہی مجذوب ہو جائے، شریعت اور دین و دنیا کی بالکل خبر نہ ہو۔ اب وہ لوگ جو اس کے مقتدی ہوتے ہیں، جو اس کے مرید ہوتے ہیں، جو اس کو ماننے والے ہوتے ہیں، اس سے سن کے مسائل پر، دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی خوشنودی، ان کی تسلی کے لیے، ان کے دل میں اعزاز اور عظمت بڑھانے کے لیے کہ جس کی تم پیروی کر رہے، جس کے تم پیچھے چل رہے، جس کو تم نے اپنا امام، اپنا پیشوا، اپنا رہنما بنایا ہوا، جس کی تم رہنمائی میں، جس کے نقش قدم پر تم چل رہے ہو، یہ کوئی اور نہیں ہمارے نبی اور شریعت کا پابند ہے، اور اس کے مطابق ہی عمل کرا رہا ہے تمہارے ساتھ۔ یہ مقصد ہوتا ہے کرامت کا۔ اگر اس کے علاوہ ہو کہ تو پھر تو غلط ہو جائے گا، اور یہی بات۔ اور دوسرا آپ دیکھیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ تقریر کر رہے تو بڑی جاندار کی، لوگوں نے پوچھا آپ کے امتی نے کہ آپ سے تو بڑا کوئی، حضرت آپ سے بڑا کوئی عالم ہے جاننے والا؟ آپ نے کہا کوئی نہیں، اللہ کو بس ناگوار لگی، اللہ نے کہا چلو ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ سے بڑا بھی کوئی ہے کہ نہیں۔ تو بخاری شریف میں الفاظ ہیں کہ حضرت خضر کے پاس بھیجا، وہ پورا واقعہ ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن شریف میں آتا ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کہتا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، کہ ان دونوں نے، حضرت یشع بن نون تھے وہ بھی نبی تھے، حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، یہ دونوں گئے تھے، مختلف مراحل طے کرتے ہوئے جب ان کے پاس پہنچے تو قرآن میں خدا فرماتا ہے کہ میرا بندہ ہے، اس کے پاس رحمت لدنی بھی ہے، علم لدنی بھی ہے۔ یہ علم لدنی وہیں سے نکلا ہے۔ علم لدنی کیا چیز ہوتا ہے کہ الہامی علم، وہ تو نہیں ہوتا جیسے نبیوں کا وحی ہوتی ہے، پوری شریعت ہوتی ہے، لیکن وہ اس ٹائپ کا ہی ہوتا ہے، اس کا ذریعہ بالکل وہی ہوتا ہے جیسے جو محور ہوتا ہے نبی کا جو تعلیم ہوتی ہے، نبی کا جو علم ہوتا ہے، وہ پورا وحی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے بناوٹی نہیں ہوتا، وہ کوئی جال سازی نہیں ہوتی اس کے پاس کہ وہ بیٹھ کے رات کو چھپ کے اور علیحدہ میں بیٹھ کے مراقبے کھینچ کے وہ بناتا ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے الہام اور آپ کی طرف سے القاء شدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو وہ ہوتا ہے علم لدنی، وہ بھی اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے
جیسے قرآن میں ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ شیطانی وساوس بھی انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اور رحمانی تقوی طہارت پرہیزگاری کے جو اصول اور احکامات ہیں اور اس کے ذریعے ہیں، اس کے راہیں ہیں، وہ بھی انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ دوسری کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں یعنی اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے مجاہدہ کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، مراقبات کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ یکسوئی میں غور و خوض فکر و تفکر کرتے ہیں اور یکسوئی اختیار کرنا چاہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی راہیں کھول دیتا ہے، اس کو مختلف راستے دکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی راستے، وہ جو راستے دکھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ القاء رحمانی ہوتی ہے، علم لدنی ہوتی ہے، رحمت خداوندیہ ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسے وہ دی ہے۔ جب حضرت موسیٰ ملے تو بخاری شریف میں حضرت موسیٰ کو حضرت خضر نے کہا آپ کے پاس علم ہے وہ میرے پاس نہیں، اور جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں۔ تو علماء اور محدثین نے اس کا بتایا کہ ان کے پاس علم مکاشفہ تھا، اور حضرت موسیٰ کے پاس علم شریعت تھا۔ تو علم شریعت وہ بھی الہامی ہوتا ہے، علم مکاشفہ میں بھی الہامی ہوتا ہے، لیکن علم شریعت جو ہے وہ کسی نبی کو ہوتا ہے، اس سے دین اور اسلام اور شریعت بنتی ہے، اور وہ جو وہ ہوتا ہے اس سے طریقت بنتی ہے۔ لیکن علماء نے آگے بتا دیا کل طریقت ردت الشریعہ فهو زندقہ، ہر وہ طریقت، ہر وہ تصوف، ہر وہ سحر اور جذب و وجد جس کو رد شریعت کرے، سنت کرے، قرآن کرے، نبی کی تعلیمات کرتی ہیں، تو وہ اسلام نہیں، وہ زندقہ اور الحاد اور کفر ہے، وہ قطعاً دین نہیں، وہ بے دینی اور گمراہی ہے۔ تو یہ طے کر دیا علماء نے اور صوفیاء نے، علماء شریعت اور علماء طریقت نے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے ایسا بندے کو دونوں نے پایا، دونوں نے حضرت یوشع بن نون اور حضرت موسیٰ نے، کہ جس کے پاس علم لدنی بھی ہے اور رحمت لدنیہ بھی ہے، اور ہمارے نبی کیا تھے؟ رحمت للعالمین تھے۔ تو وہ علم لدنی بھی اس کے پاس تھا، رحمت لدنی بھی تھی، یعنی اللہ کی طرف سے وصیت کردہ، عطا کردہ ان کے پاس علم بھی لدنی تھا اور علم رحمت بھی لدنی تھی، اللہ کی طرف سے عطیہ، گفٹڈ بائی گاڈ تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام۔ جب یہ وہاں گئے تو آپ نے کہا بھئی میرے پاس اگر رہنا ہے تو آپ کو صبر کرنا ہوگا، صبر کرنا، اور آپ نے فرمایا لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ اب صبر کیا؟ چپ رہنا ہے، دیکھتے رہنا ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو اب جب یہ گئے ہیں انہوں نے پہلے تو جا کے آپ نے 3 کام کیے، وہ 3 مختلف کام ہیں، کشتی میں چھید کر سوراخ کر دیا۔ آپ نے کہا بھئی یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ نے پھر ایک بندے کو قتل کر دیا، بچے کو قتل کر دیا۔ پھر وہ تھوڑا سا آگے گئے تو آپ نے ایک دیوار خود ہی چن دی، خود ہی بنا دیا۔ آپ نے تینوں جگہ آپ نے سوال کیا، تینوں دفعہ آپ نے حضرت خضر نے کہا بھائی دیوار چینی تب بھی جب آپ نے وہ بچے کو قتل کیا، تب بھی جب آپ نے کشتی میں چھید کیا، سوراخ کیا، تب بھی آپ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ ہر دفعہ کہتے تھے لن تستطیع، میں نے کہا نہیں تھا علامہ اللہ کا لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا، چپ نہیں رہ سکے گا۔ اب حالانکہ ولی ہیں، بعض کے نزدیک نبی بھی ہیں، لیکن نبی کے کوئی پختہ دلائل موجود نہیں ہیں، کیونکہ آگے میں بتاؤں گا نبی کیوں نہیں ہے۔ تو بات یہ تھی کہ یہ جو تھے نا حضرت خضر نے تینوں، اب وہ کسی شریعت میں جائز نہیں تھے، بلا وجہ کسی سے پوچھے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر جناب آپ خود ہی اس کا میٹیریل پکڑیں، سامان پکڑیں اور دیوار بنا دیں۔ اب وہ پتہ نہیں اس نے نقشہ کیسا بنانا ہو، کس طرح کی دیوار بنانی ہو، کس طرح کو اس کے ذہن میں ہو، کہاں دیوار بنانی، کہاں نہیں دیوار بنانی، تو اس کی میٹیریل کو ضائع کرنا، کسی کی اجازت کے بغیر اس کی مال کو ہاتھ لگانا، پھر اس کو استعمال کرنا، پھر اسی طرح کسی کی جان لے لینا، اور پھر بچے کی جان لینا جس کو جو مکلف ہی نہیں تھا، پھر اس طرح کسی کشتی میں کسی کے مال میں چھید کر دینا۔ آپ نے پھر بعد میں اس کا بتایا۔ اب وہ نہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں جائز تھا کہ کسی کی بلا اجازت اس کی مرضی کے بغیر کسی کی کشتی میں چھید کر دینا، بچے کو قتل کر دینا، یا جو ہے کسی کو دیوار بنا دینا اس کا مٹیریل پکڑ کے، تو یہ کسی بھی شریعت میں نہ ہماری شریعت میں جائز ہے۔ اب اللہ نے وہ تینوں کام کروائے، اور نبی تھے، شریعت جانتے، وہ سمجھتے تھے حلال نہیں ہے، جبھی تو آپ نے نکتہ چینی کی، جبھی تو آپ بولے۔ آپ نے پھر کہا نا
پھر آپ نے اس کی تعویل بتائی کہ بھائی میں نے 6 اس لیے کیا کہ تاکہ اگر یہ کشتی میں سوراخ نہ کرتا تو آگے ظالم جو بادشاہ تھا اس نے اس پہ سواری کرنی تھی، اس سے بچانے، ظلم سے بچانے کے لیے. یہ بچہ بڑا ہوتا تو بڑا ہو کے یہ ایسی حرکتیں اس نے کرنی تھی جسے بہتر یہی تھا یہ بچپن میں مار دیا جائے. آگے اس کی تفصیل ہے سورہ کہف میں. اور تیسری جگہ بتایا کہ جو دیوار چنی اس میں کہ اس میں یتیم بچوں کا مال تھا جو بڑا ہو کے یہ وہ حفاظت کرنا مقصود تھا. اب دیکھیں بندہ جتنی مرضی اجتہاد کر لے، غور کر لے، حضرت خضر کے اعمال کی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتا، کبھی بھی نہیں دے سکتا. حضرت نبی تھے، حالانکہ حضرت موسیٰ اور جلیل القدر نبی تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، صاحب شریعت اور صاحب کتاب نبی تھے، علمی کتابی نبی تھے. وہ جو بڑے علمی کتابی بنے پھرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علمی کتابی نبی تھے اور جلیل القدر اولو العزم پیغمبر تھے. آپ بھی نہیں اس کی تعویل اور توجیہ اور مطلب سمجھ سکے. تو یہ بتایا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی بھی صوفی کو، ولی کو خلاف شریعت کام کرنے کا یہاں سے لائسنس مل گیا نا. وہ اگر اس کو لائسنس اور جائز سمجھتا وہ اسی وقت کافر، وہ مسلمان تو رہے گا ہی نہیں. وہ ولی اور جتنا مرضی والا پرہیزگار ہو. اور میں نے بتا دیا جو کرامات اور ایسی جو اس سے خلاف عادت، خلاف شریعت کام خود سے خود سرزد ہوتے ہیں، اس میں اندر اس کو اپنے پہ گرفت نہیں رہتی، قابو نہیں رہتا، اس کو اختیار نہیں رہتا. اس کو علماء شریعت، علماء طریقت، علماء صوفیہ اور علماء اولیاء نے اس کو برا سمجھا ہے. اس کو پختہ صوفی، پختہ ولی، پختہ نہیں سمجھا، کیونکہ اس کو اپنے حالات پہ قدرت نہیں ہے. اور صوفی اور پیر کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندہ اپنے مقتدا کی، پیشوا کی رہنمائی میں رہے اور پٹری سے نہ اترے. اور یہ خود وہ کہتے ہیں پٹری سے اتر گیا، استقامت سے اتر گیا ایسا بندہ. تو حضرت خضر سے ایسے کام کرائے. ہم یہ نہیں کہہ رہے یہ جائز ہو جاتے ہیں، حرام کام اولیاء، صوفیہ، متقین، پرہیزگار کے لیے جائز ہوتے ہیں، یہ قطعاً نہیں کہہ رہے. وہ زندگی، الحاد اور کفر ہی رہتے ہیں. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان سے کبھی کبھی ایسے ان کے حالات کے لحاظ سے، ان کے وظائف کے لحاظ سے، ان کے جد و جہاد اور مجاہدہ ریاضت کے لحاظ سے ان سے ایسے کام سرزد ہو جاتے ہیں جن میں ان کا اپنا اختیار نہیں ہوتا. اور یہ حضرت خضر کی، حضرت موسیٰ کی شریعت میں بھی وہ جائز نہیں تھے، لیکن چونکہ ان سے ہوئے، ان کو اللہ نے ضرور الہام کیا. اور وہ کہتا ہے ما فالتو من امری، یہ میں نے خود نہیں کیا، اللہ کی طرف سے مجھے بتائے گئے. حضرت خضر نے آگے وضاحت کی ہے، جب اللہ بتائے، یہ اللہ کسی کے اختیار کو سلب کر لے، گرفت ختم کر دے، اس کے حواس کو معطل کر دے، اور پھر اس دوران اس سے کوئی عمل ہو جائے، ہم اسے اچھا نہیں کہہ رہے، ہم اسے اچھا نہیں کہہ رہے. اگر شریعت کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو تو ہم اچھا نہیں کہہ رہے، لیکن اگر ہو جائے جیسے حضرت خضر سے ہوئے تو پھر ہمیں خدا پہ چھوڑنا چاہیے. اس سے یہاں سے یہ دلیل صرف نکلی ہے کہ ہم کسی پہ بھی اس بنیاد پر کہ ہم اس سے ایکسپلینیشن لیے بغیر، اس سے وضاحت لیے بغیر، اس سے ملے بغیر، اس سے سمجھے بغیر، اس کی مراد پوچھے بغیر، اس کی حرکت کی بیک گراؤنڈ، اس کی جو کنٹیکٹس ہے اسے معلوم کیے بغیر ہم اس پہ حکم نہیں لگا سکتے. اور ہاں اب سوال پھر یہ ہوتا ہے جی شریعت پھر کیوں آئی ہے جب حکم نہیں لگا سکتا؟ شریعت کا تو مقصد یہ ہے کہ جب کسی کے بارے میں پتہ چلا آپ کو کہ یہ غلط ہے، آپ بتاؤ یہ غلط ہے. ہاں بالکل ہم کہیں گے غلط ہے. جس سے بھی جو سرزد ہوا، شہاب الدین سہروردی کو پھانسی اس لیے دی گئی، منصور حلاج کو بھی تختہ دار پہ اس لیے لٹکایا گیا کہ ان کی صاحب شریعت کی روح سے، قرآن و سنت کی روح سے ان کی مفتیان کو، اہل علم کو، فقہا کو باتیں غلط لگی تھی جو واجب القتل قرار دیتی تھی، تو ان کو واجب القتل قرار دے کر ان کو سزا دی گئی. تو آج بھی یہ موجود ہے، لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جو چیزیں ان سے سرزد ہوتی ہیں تو ان سے وضاحت لی جائے. اور ان دونوں سے وضاحت لی گئی تھی، شہاب الدین سہروردی سے بھی اور منصور حلاج سے بھی، کہ تم سے جو یہ اعمال ان الحق کے جو تم نعرے لگا رہے ہو، خلاف شریعت کام کر رہے ہو، تو اس کے بارے میں تمہاری کیا ایکسپلینیشن ہے، کیا وضاحت ہے، کیا صفائی ہے، کیا دفاع ہے. تو جو وہ دفاع پیش کیا علماء شریعت، علماء اہل علم اور فقہا کے سامنے، تو وہ جسٹیفائی نہیں کر سکا ان کے حرکتوں کو، تو انہوں نے سزا دے دی. لیکن ان کا جو ویسے اعمال تھے، ویسے کردار تھا، وہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق چونکہ تھا. اب آخرت میں کیا ہوگا وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے ان کا. اور شیخ حضرت یجویری صاحب نے اس لیے لکھا ہے کشف المحجوب میں کہ مجھے پتہ ہے کہ ان کے حالات ٹھیک تھے، اگر میں ہوتا تو ان کی میں
تعاون کرتا۔ اور یہ آگے اصول ہے کہ جس طرح بھی ان کی کوئی بھی خلاف شریعت سرزد ہو ان سے حرکت صوفیہ اولیاء سے، تو قابل اتباع ہرگز نہیں ہے، قابل اقتداء، قابل پیشوا، قابل عمل، نقش قدم پر چلنے کے لائق وہ عمل، وہ حرکت نہیں ہوتی، بالکل بھی قطعاً نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جناب یہ کفر ہو گیا، یہ شرک ہو گیا۔ ایکسپلینیشن ہمیں لینی چاہیے، اور اگر ایکسپلینیشن نہیں ہے تو اس کو قیامت کے حساب پہ تک انتظار کرنا چاہیے۔ ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں، ہم پہلے ہی ان کے بارے میں کہہ دیں وہ حضرت خضر علیہ السلام والی باتیں ہوں، کام ہوں، تو ہم کیا پھر جواب دیں گے قیامت کے دن؟ ہم یہ بتا رہے ہیں، دیکھیں وہ اگر خلاف شریعت ہے، ہم نے شریعت کی پاسداری کرنی ہے، ہم نے قرآن و سنت پر ہی عمل کرنا ہے، جو فقہاء نے ہمیں دین دیا ہم نے اسی کی پیروی کرنی ہے، اور اسی کی پیروی کرنی چاہیے، اور اسی کی ہی پیروی ہوگی۔ ان کے خلاف شریعت جو حرکتیں ان سے سرزد ہوئی ہیں صوفیہ اولیاء سے کرامات کی صورت میں، جیسے بھی سہم میں، سکر میں، وہ قابل عمل نہیں ہیں، لیکن اس بنیاد پر اس کی ایکسپلینیشن اور وضاحت کے بغیر اب ان پہ حکم نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ اس زمانے کے متقی پرہیزگار تھے، ان کے ہزاروں لاکھوں مقتدی تھے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، تو ان چیزوں میں نقش قدم پر چلیں گے جو قرآن و سنت کی ان کی مطابق تھیں اور مطابق ہیں، اور جو ان کے خلاف سنت تھیں، خلاف شریعت تھیں، خلاف اسلام تھی، خلاف دین تھی، وہ نہ اس وقت قابل عمل تھی، نہ آج قابل عمل ہے، نہ قیامت تک قابل عمل ہو سکتی ہیں۔ یہ تمام کا عقیدہ ہے۔ اب سوال ہے کہ ان کو وہ ذکر کیوں کرتے ہیں، تو یہ میں نے بتا دیا، قرآن میں موجود ہیں ایسی بہت ساری باتیں، حضرت خضر سے متعلق ہیں، آصف بن برقیہ سے متعلق اللہ نے کیوں ذکر کی ہیں۔ پھر اس طرح حضرت موسیٰ کی جو والدہ تھی، جب وہ مارنا چاہتا تھا فرعون، اس کو کیسے بچایا؟ تو حضرت موسیٰ کی والدہ کو نبی تو نہیں تھی۔ پھر حضرت مریم سے جو چیزیں صادر ہوئیں، بغیر والد کے ہی بچہ ہو جانا، بغیر شادی کے بیٹا حضرت عیسیٰ آ جانا، پھر ان سے بچپن میں ہی گواہی آ جانی، حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ہی، ابھی نبوت نہیں ملی، پہلے ہی وہ گواہی دے رہے ہیں، ان کے بچے آ کے زلیخا کے حوالے سے جو الزام لگایا تھا زلیخا نے۔ اب یہ قرآن میں ما فوق العادت، ما فوق الفطرت، ان نیچرل چیزیں اور ایسی چیزیں جو ظاہر کرتی ہیں کوئی پیچھے طاقت ہے، ان کے پیچھے ایسے خفیہ راز ہیں، کوئی اسباب خفیہ ہیں کہ جن کے تحت یہ چلتے ہیں، جن کو چلانے والی طاقت اور قوت کوئی ہے، یعنی خدا کی ذات کوئی ہے۔ اب یہ اتنی بڑی کائنات کس نے بنائی ہے؟ تو یقینی طور پر اس کو بنانے والا کریٹر کوئی ہے۔ اسی طرح آخر وہ جب حضرت یوسف کی صفائی دی زلیخا کے الزام پر بچے نے تو حضرت عیسیٰ نے اپنی گواہی دی، اپنی ماں کی پاک دامنی کی۔ اب کیا مقصد تھا؟ اب وہ حضرت یوسف کی جن بچوں نے دی وہ نبی تو نہیں تھے، وہ ولی ہی ہوں گے اگر ان کے ماننے والے ہوئے، یا ان سے پہلے والے نبیوں کو ماننے والے ہوئے، وہ ولی ہی ہوں گے۔ اب ان کے خلاف اللہ تعالیٰ خود بھی ان کے دل میں ڈال سکتا تھا عزیز مصر کے زلیخا کے والے سے یہ غلط کہہ رہی ہے، یا اور کسی طرح بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس روپ کو کیوں اختیار کیا؟ تو اس کا مطلب یہ قرآن میں موجود ہیں، لیکن ان کا شریعت سے کوئی لینا دینا ہم نے بتا دیا نہیں۔ شریعت سے لینا دینا صرف استقامت کا ہے، حساب جو ہوگا وہ استقامت کا ہوگا، شریعت کے مطابق عمل کرنے کا ہوگا۔ خلاف شریعت کوئی کرامت، کوئی حرکت سرزد ہو جائے، جذب طاری ہو جائے، وجد آ جائے، اس میں کوئی ہو جائے، اور یہ وجد کا طاری کرنا ویسے ناجائز ہے، اور وجد کا طاری ہونے کے حالات بنانا یہ بھی اچھا نہیں سمجھا گیا، یہ برا مانا جاتا ہے شریعت میں۔ اور ہمارے صوفیاء کو، ہمارے اولیاء کو کرامات کا ذکر کرتے ہوئے اس وضاحت کو لازماً کر دینا چاہیے، کیونکہ اس وجہ سے بہت زیادہ لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ ایمان اور تقوی کا، اللہ سے تعلق سے، اللہ پر ایمان اور یقین کو کمزور کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کیوں سے خضر کے واقعات بیان کرتا، حضرت یوسف کی کیوں بچوں سے گواہی دیتا، حضرت مریم بی بی مریم کو بغیر شور کے، بغیر شادی کے بچہ کیوں دیتا، پھر حضرت عیسیٰ کے جو اتنی ساری کرامات دی، جو کوڑ کو، اندھوں کو بینا کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، تو وہ کیوں کیا؟ اللہ خود ہی کر سکتا تھا، اللہ کوئی ایسا طریقہ اپنا لیتا جس سے یہ عیسیٰ استعمال ہی نہ ہوتے، کہ کوئی عام بندہ استعمال ہی نہ ہوتا، عام ہی کوئی تو، یا نبی ہونے کے ناطے کوئی استعمال نہ ہوتا، انسان۔ تو اللہ نے یہ کیوں کیا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں حدیثیں بتائی ہیں بنی اسرائیل کی، دیگر آپ نے بہت سارے واقعات بتائے ہیں جو ما فوق الفطرت، خلاف عادت، عام بندہ انسان نہیں کر سکتا۔
آپ سے چاند کے 2 ٹکڑے کرا کے، چلو آپ سے تو نبوت کی بات تھی، اور جو سینکڑوں صحابہ سے اور سابقہ تمام بہت سارے انبیاء کے امتیوں سے جو کرائے گئے بہت سارے ما فوق الفطرت کام، ما فوق العادت جو کام، ما فوق الاسباب جو کام کرائے گئے، جو عام انسان نہیں کر سکتا، عام انسان کی وسعت اور قدرت میں وہ نہیں ہے، وہ کیوں کرائے گئے؟ اسی طرح یہ ہیں۔ اب اگر وہ برے ہیں، یہ برے ہیں، تو وہ قرآن میں کیوں برے نہیں؟ اس طرح آپ سورہ بروج میں دیکھیں اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے، اس میں بخاری مسلم میں سیاستہ میں کتنی تفصیلات ہیں کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، ان کو جلاتا ہے کہ میرا کلمہ پڑھو، نہیں پڑھتے۔ اب وہ کوئی نبی نہیں تھے، اس وقت تو نبی کو نہیں تھا، وہ حضرت عیسیٰ کے بعد کا واقعہ ہے، اور نبی علیہ السلام کی پیدائش کے تقریباً قریب کا واقعہ ہے اصحاب اخدود کا۔ اب وہاں تو کوئی نبی نہیں تھا، وہ سارے ولی تھے نا جو ایمان لائے ایک راہب کی بات پہ، زاہد کی بات پہ، متقی پرہیزگار کی بات پہ، اور وہ جل گئے، مر گئے، وہ آگ میں کودتا رہا، لوگوں پھینکتا رہا، ہزاروں لوگوں کو پھینکا، اب وہ ہزاروں بندہ شہید ہوا۔ پھر اس میں ایک بچے نے جا کے ماں کو کہا کہ یہ بڑی ڈرنا ماں، میں جس آگ میں پھینکا گیا ہے یہ بڑی بالکل جیسے حضرت ابراہیم پہ نارن سلامتی والی بن گئی تھی نا آگ، یانا رکونی بردم و سلام، یہ اس پہ بھی ہو گئی۔ اب وہ عبداللہ بن طامر اس کا نام تھا، عبداللہ بن طامر اس بندے کا نام تھا۔ اصحاب الاخدود میں جو ہوا، پھر اس کو حضرت عمر کے دور خلافت میں جب اس جگہ کو کھودا گیا تو اس کو جس جگہ تیر مار کے اس کو شہید کیا گیا تھا، اس کا ہاتھ اٹھایا تو اس کا خون بالکل فریش نکلنے لگا۔ اب وہ مرے ہوئے اسے 70-80 سال سے بھی زیادہ ہو گئے تھے شہید ہوئے ہوئے، اور اس واقعے کو قرآن نے ذکر کیا ہے، اور حدیث میں بخاری مسلم میں اس کے شان نزول میں، اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ سارے واقعات آئے ہیں، مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ اب وہاں نہ حضرت عیسیٰ ہیں، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کوئی نبی ہے، اب ولیوں کے ہاتھ پہ ہی کیوں اللہ کر رہا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ لوگ اس سے تو کسی کا ایمان نہیں خراب ہوا۔ اگر ایمان خراب ہوتا تو اللہ کیوں کہتا، اللہ کیوں ذکر کرتا، پھر حدیث میں کیوں اس کی تصدیق آ جاتی، کیوں یہ واقعات آ جاتے؟ وہ عبداللہ ابن طامر حالانکہ اس سے فوت ہوئے، اللہ نے تو کہا نا، نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، کہ انبیاء کے جسموں کچھ نہیں ہوتا، یہاں تو یہ ولی تھا، اور میڈیکلی تو سال 2 سال 3 سال میں تو ختم ہو جاتی ہے یہ ساری جو ہڈیاں، وہ کم از کم گوشت پوست تو اٹھ جاتا ہے بندے کا، اس کا تو کچھ بھی نہیں بگڑا۔ جب حضرت عمر کے دور خلافت میں اسے اٹھایا گیا تو اس کا ہاتھ ہٹایا گیا تو فریش خون نکل رہا تھا۔ یہ کیوں ہوا؟ اب اس کا مطلب وہ ولی تھا، اور ولیوں کے ہاتھ پہ وہ کام ہو گیا جو حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا تھا۔ اللہ نے جب ان کے لوگوں نے کہا کہ تم نے ہمارے بتوں کی خداؤں کی توہین کے لہٰذا اس کو آگ میں پھینچیں، آگ کا بہت بڑا ایندھن جلا کے اس میں پھینکنے لگا، اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ تو اسی بچے کے جو خاندان ماں تھی، اس کو جب وہاں پھینکا گیا، اصحاب الاخدود میں مختلف واقعات ہیں نا، تو ایک میں یہ بھی ہے کہ جب وہ ایک بچے کو پھینکا گیا وہ آواز دیتا ہے ماں کو، کہ ماں ڈگمگانے لگی کہ میں اس کو مان لوں، تو اس نے کہا نہیں کچھ نہیں میرا ہوا، تو اس پہ وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، اس نے نقصان نہیں دیا۔ اب نقصان ایک نبی کو نہ دینا، ایک عام انسان کو، بچے کو نہ دینا، یا ایک عام امتی کو نہ دینا، یا عام کسی نبی کو ماننے والے کو نہ دینا، اس میں نبی میں فرق نہیں، اور سیم کام اللہ دکھا رہا ہے، سیم چیزوں کو صادر فرمانا معجزات و کرامات کی صورت میں۔ اب یہ جب اللہ نے خود کیا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بتایا کہ بنی اسرائیل میں 3 بندے تھے، وہ پھنس گئے کسی پہاڑ کے نیچے، یعنی وہ گئے تو آندھی چلنے لگی، پہاڑ کی بہت بڑی چٹان آ کے ان کے جو غار تھے اس کے منہ پہ آ کے رک گئی، اب وہ بیچارے پھنس گئے، تو پھر انہوں نے وسیلہ لیا اپنے اعمال کا۔ اب وہ جب انہوں نے وسیلہ لیا وہ ہٹی، تو وہ کرامت ہی تھی، کیا تھی؟ یہ بخاری مسلم میں واقعہ موجود ہیں۔ ایک نے تینوں نے، پھر 3 بندے تھے، تینوں نے اپنے اپنے جو واقعات تھے اپنی زندگی میں، جو اچھے کام ان کے تھے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، زنا سے بچنا، اللہ کا خوف خدا، تو انہوں نے اس چیز کو وسیلہ لیا۔ اب وسیلہ تو لینا علیحدہ مسئلہ ہے، بحث علیحدہ کریں گے، لیکن اس پہ کرامت کیا صادر ہوئی؟ وہ جو چٹان اتنی بڑی غار کے منہ پر آئی تھی وہ اللہ نے ہٹا دی ان کے وسیلہ لینے سے، اعمال کا وسیلہ لیا، اس اعمال کے وسیلے لینے سے وہ کرامت تھی یا نہیں تھی؟ وہ
ان بنی اسرائیلیوں کے، اور ذکر کون کرنے والا ہے؟ ہمارا نبی۔ اگر ایمان کی کمزوری کا باعث ہوتی، توکل کی کمزوری کا باعث ہوتی، اللہ سے تعلق کو کمزور کرتی، ایمان کمزور کرتی اور یہ بری ہوتی بتانی کرامات، تو اللہ بنی اسرائیل کے ہمارا آخر الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، سردار انبیاء، فخر رسول، یہ کیوں بتاتا ہے کہ عام انسانوں کی، عام بنی اسرائیلیوں کی، کسی نبی کی بھی نہیں، عام مسلمانوں کے اس زمانے کے جو بنی اسرائیل کے عام ولیوں کی۔ حالانکہ خود نبی پاک نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا حدثہم بنی اسرائیل ولا حرج، ان کی کسی بات کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لا تصدقہم ولا تکذبہم، کیونکہ ان کی بات جس کی تصدیق شریعت نہ کرے اس کی نہ تصدیق کرو نہ جھٹلاؤ، نہ اس کو جھٹلاؤ نہ اس کی تصدیق کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ان کی شریعت میں ہم غلط جھٹلا رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے وہ شریعت میں نہ ہو غلط اس کی تصدیق کر رہے ہوں۔ تو اور فرمایا جو میرے پہ جھوٹ باندھے گا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو پتہ چلا کہ پہلی ثابت شدہ لوگوں کو جھٹلانا بھی بغیر دلیل کے نہیں چاہیے، پہلی غیر ثابت شدہ چیزوں کو بغیر دلیل کے اس کو قبول بھی نہیں کرنا چاہیے، اور نبی کی طرف بھی کسی بات کو بغیر ثبوت کے، چاہے ثابت ہو یا نہ ہو، ثابت اگر کہہ رہے ہو تو ثبوت کی دلیل دینی ہوگی، اگر غیر ثابت کہہ رہے ہو تو اس کی غیر ثبوت کی دلیل دینی ہوگی۔ اب جو اتنے سارے نبی پاک نے واقعات بتائے، بخاری مسلم بھری پڑی ہے یہ اصحاب اخدود کے واقعات سے، حضرت سلیمان کے واقعے سے، حضرت یوسف کے، حضرت خضر کے، حضرت موسیٰ کے، حضرت عیسیٰ کے، حضرت بی بی مریم کے، یہ کیوں کی اللہ نے؟ اب اگر یہ بزرگوں کے اسی رشتے سے، اسی مناسبت سے یہ ذکر کرتے ہیں، اور یقینی طور پہ جو مریدین ہیں، جو ماننے والے ہوتے ہیں، اس کا پیشوا سے امام سے رابطہ اچھا ہو جاتا ہے، تعلق ہو جاتا ہے، اور اس پیشوا کی بات کر رہا ہوں جو پہلے ہی متقی پرہیزگار ہو، سنت اور شریعت کا پورا پکا ٹھکا سچا عاشق اور پاسدار اور پابند اور مطیع تابع دار ہو، وہ نہیں ہے جو چرسی بھنگی یا جو جن کے نسل کا، جس کی حسب کا، جس کی علم و دیانت کا، جن کی کرامت و شرافت کا بالکل پتہ نہیں، ان کی بات نہیں میں کر رہا، نہ ان کی کوئی صوفی کرتا ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے بارے میں بخاری شریف میں اللہ نے طے کر دیا ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی کو تھوڑی سی اذیت کی دی یا اس کی برائی کی یا ان کو بارے میں شان میں توہین کی تو اس نے اللہ سے اعلان جنگ کر دیا۔ اللہ کیوں کہہ رہا ہے جو میرے ولی کو تکلیف دے گا اس کی میرے اعلان جنگ ہے؟ کیوں کہا اللہ نے؟ کیوں اللہ نے کہا؟ اس کا جواب دیکھنا چاہیے اور پھر سوچنا چاہیے، اور کسی پر بھی کمنٹس کرنے سے پہلے، کسی پر بھی کوئی ایسی غلط بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے، 1000 بار سوچنا چاہیے، اور جو بندہ جس کام میں ہوتا ہے اس میں ایکسپلینیشن اور وضاحت لیے بغیر کسی پر جھوٹا تکذیب اور تصدیق نہیں کرنی چاہیے۔ یہی ہمارا مقصد ہے اور یہی ہمارا مطلب ہے، اور کسی کرامت کا، کسی یہ جو خلاف شریعت کاموں کا، وجدوں کا، جذب و کفایت کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، کسی چور پر نہیں لینا دینا ہوتا، ان سے نہ کوئی شریعت ثابت ہوتی ہے نہ شریعت ریجیکٹ ہوتی ہے۔ ہاں، کرامات کا ذکر کرنا، صوفیہ کے اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرنا، ان سے صادر ہونے والے واقعات کا، یہ قطن کی ایمان کو کمزور نہیں کرتے، اللہ سے تعلق کو قطن کمزور نہیں کرتے، ورنہ خدا اور اس کا رسول قطن قرآن میں اور حدیث میں نہ بیان فرماتا۔